بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹا مذاق نہ کرے، کوئی بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں، کوئی بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو ہم جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہوں جی، ہم صرف ان کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ان کی دل کی حالت کیسی ہے، ان کی اصلیت کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے نہ دیا کرو آپس میں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے نہ پکارا کرو۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام، برے نام سے بلانا ایمان کے بعد یہ گناہ بڑا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹا نہ کرے۔ مذاق ایک ہے، مزاح ایک ہے۔ مذاق میں دل کو تکلیف ہوتی، مزاح میں دل خوش کرنا ہوتا۔ تو کوئی ایسی بات کہے جس سے ان کا سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ارشاد فرماتے تھے۔ ایسے 2-3 قصے بھی بیان کیے گئے اس سے پہلے۔ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اس کو بتائے۔ اونٹ کے بچے پر ہم تم کو سوار کریں گے، اس کو بھی ہم سمجھائے تھے۔ ویسے ہی ایک صحابی رسول، ان کا نام ابو عمیر، وہ ایک چھوٹا پرندہ پالتے تھے، نغیر اس کو بولتے عربی میں۔ اب بچے کیا کرتے، چوزے پالتے، کیا کرتے، یہ چوزا میرا، وہ چڑی میری ہے نا۔ اور آج کل تو وہ فارم کے چوزے رنگ برنگ کے رہتے، لال، پیلے، ہرے، سب کلر کے۔ اب اس میں ایک جنے ایک چوزا کیا کرتے، یہ چوزا میرا، وہ تیرا، وہ چوزا تیرا کر کے بچے طے کر لیتے۔ اب اسے کیا تو بھی ہون دے، اللہ اکبر، اسے کون تو بھی ہاتھ لگا دے، آسمان سر پہ اٹھا لے سکا، کیا کرتے، ایسا روتے، ایسا یہ کرتے کیا کہ دنیا چن کی لٹ گی سکا۔ خیر یہ بچپن کی بات رہتی ہے، تو بچے رہتے ہیں۔ اچھا، بڑے ہو کے بعد ان کو یہ سب چیزیں سناؤ، امی خاموش ہو گئے، سب باتیں بولو نہ کو، کیا کہ چھوٹے تھے ویسا بولے، ہمیں ویسا روئے، ویسا کرے، وہ سب کئی بول کو دکھاتے تو شرم آ جاتی۔ حضرت ایک بڑے شاعر گزرے، اکبر الہ آبادی، بہت زبردست شاعر تھے۔ ان کے ایک بیٹے اس زمانے میں ولایت کو باہر ملک کو گئے پڑھنے، وہ پڑھ کر آ گئے۔ اب اکبر الہ آبادی ایک دعوت کا انتظام کریں اور سب کو بلائے،
خاندان کے لوگوں کو، دوست احباب کو، اور کھانا سب کھلائے۔ اس کے بعد میں ان کے بیٹے کو جو ہے سب کے سامنے ایک گفٹ دیا، ایک ہدیہ دیا۔ وہ کیا؟ یہ کتنا بڑا ڈبہ، دیکھو، بولے بیٹا یہ کھولو، تمہارے واسطے اس میں ہدیہ ہے، کرو۔ وہ کھولے انہوں، اس کے اندر کاغذات تھے، وہ کھولے تو اس کے اندر ڈبہ تھا، وہ کھولے تو اس کے اندر گھاس تھی۔ آج کل ایسا سب بہت ہوتا نہیں کیا؟ تو بھی دیکھو اتنا بڑا ڈبہ دکھے گا، کھولے تو اندر فروٹ کا اتنا بڑا ڈبہ۔ کل ایک مولوی صاحب مجھے ایک فروٹ کا ڈبہ لائے خانقاہ میں، اتنا بڑا ڈبہ دکھا، میں کھولا تو پاؤ ڈبہ گھاس بھر کو ہے، پیپر بھر کو۔ واہ، یہ بڑا اچھا ہے رے بابا۔ دوا اتنی بڑی باٹل دکھیں گی، اندر کھولے تو فٹ شوگر کو اتنی چیز، اس میں دیکھو تو پونی چیزیں دیں گی۔ اتر کا ڈبہ اتنا بڑا دکھیں گا، وہ کھولے تو اٹے کا ڈبہ، وہ کھولے تو یہ، وہ کھولے تو شیشی دے گا تو اتنی چیز خواہت ماری ہوئیں گی، اس میں الگ پونا اتر رہیں گا کیا؟ وہی تھا سبھی دنیا میں اب کیا چل رہا ہے ایسا۔ پھولا لینے جاؤ، اتنا بڑا دکھتا ہوا بنڈل لے لو کو، خوشی خوشی گھر والی جھانک دیا تو اندر دیکھو تو اتنا بڑا ڈونڈا کاغذ کا رہتا، کیا جی ہے یہ نیا کنڈو نیر گری گھر کو، وہ دیکھو تو اتنے مولوں گھر کو، اتنے ہاتھ کر کو، اتنا بھر کو رکھ ڈالتی ہو بھائی کو، لے لگ گئے تو اندر گھس گھر کو اتنا کاغذ کا اتنا بڑا ڈلا کیا۔ ایک صاحب ویسا لے لگ گئے، دیکھو تو اندر اتنا بڑا یہ تھا۔ بھائی آنسو بھی بولے، کب تو بھی ماں بہن کو لاگ دیا کہہ رہے، تو تیری چور کو لایا، دیکھ اس کے واسطے گھر کو آج لایا، اللہ تجھے دکھایا، دیکھ آج تک ماں بہن کو لاگ دیا کیا، تو گھر کو پوچھ ڈالے کیا۔ خیر، تو اکبر الہ آبادی جو ہے وہ بچے کو دیکھ کر کھولنے بولے تو وہ جوان بیٹا کھولتے دیکھے تو اخیر میں ایک چھوٹا ہتھی تھا کیا، اور بہت شرمندہ ہو گئے، پسینہ ہو گئے۔ ابا ایسا کیا کرتے تمہیں، مجھے سب کے سامنے مجھے انسلٹ کر ڈالے، میری توہین کر ڈالے، مجھے بے عزت کر ڈالے، ایسا سب بولے۔ تو حضرت اکبر الہ آبادی بیٹے کو سمجھاتے کہ بیٹے جب تو چھوٹا تھا تیری پوری دنیا یہ تھی نہیں کیا، بول یہ سب کچھ اسے رکھ لگو، تو کھیل لگو کر لگو رہتا تھا، سو کون تو بھی چھینا لیے، کون تو بھی چھین ڈالے تو حصہ روتا تھا نا، تو وہ چیز اتنی کیا ہے، اب تو کیا ہوتا ہے شرماتا، سو سمجھ گئے۔ تو ویسا عمر کی بات ہوتی تو کیا بول رہا تھا، تو وہ صحابی رسول جو ہے چھوٹی عمر کے، وہ ایک پرندہ پالتے تھے نغیر کر کے، وہ پرندہ مر گیا، اب انہیں رونق بڑھ گئے، تو چھوٹی عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو دیکھتے ہی فرمائے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بولے کیا بولے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، مامولا تیرا کیا ہوا۔ اگر اب اس کا اردو میں مامولا بولتے ہیں، تیتر بٹیر کہتے نہیں، ویسا ایک پرندہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں کیسا فرمائے، اسی کے نام کے وزن کے ساتھ فرمائے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر کر کو، اے ابو عمیر تمہارا وہ مامولا کیا ہو گیا، مرغا کی، ایسا کر کے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، دل بہلانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اچھا، تو مزاح کسی کو خوش کرنے کے واسطے کوئی بات بولے یہ الگ چیز ہے، لیکن مذاق دل کو چبھے جیسا، اچھا اندر جو ہے ایک دم دل میں زخم کرے جیسا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ مرد حضرات ایسا کریں، نہ عورتیں ایسا کریں، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیں، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکاریں۔ اچھا، جیسے میں بولا نہیں، گڈو بولنا،
کیا پیٹلو کر کے بولنا، کالو کر کے بولنا، ایسے چیزیں یہ دیکھنے کو معمولی دکھتی ہیں، اصل بنانے والے کی طرف یہ چیز جاتی ہے۔ ہم کسی کو ٹھگنے آدمی کو، پستہ خط آدمی کو، گڈے آدمی کو ہم گڈو بولے تو وہ بات اس کی طرف نہیں جاتی، اسے بنانے والے کی طرف جاتی ہے، سمجھ گئے ہو؟ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے ہاتھ میں اگر ایسا رہتا تو ہمیں گڈے ہوتے تھے کیا بولو، ہمیں کالے پیدا ہوتے تھے کیا بولو، اچھا ہمارے ماں باپ پسند کرتے تھے کیا بولو، ہمیں کالے پیدا ہونا کر کو ہمارے ماں باپ پسند کرتے تھے کیا بولو، لیکن ہو جاتے ایک ہی گھر میں ایک بچہ گورا رہتا، ایک بچہ گہرے رنگ کا رہتا ہے کہ نہیں؟ میں بھی کالا پیدا ہوا کہتے، ہمارا اماں شرماتے تھے کہتے، کانتی لے لگ جانے کے واسطے مجلس میں شرم آتی تھی کہتے ہمارے اماں کو۔ اب منجے نام کیا رکھیں، شکیل کر کو، شکیل کا تو بہت خوبصورت کر کو، ابا کالے بچے کو چاند پاشا کر کو نام رکھے سکا، منور کر کو، منور پاشا کر کو نام رکھ ڈالے سکا۔ خیر میں کالا ہوں کہ کیا ہوں کہ دل والا ہوں کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جیسا بھی رکھا میں اس کی اس تقسیم پر راضی ہوں، میں خوش ہوں، سمجھ کے کیا ہوں۔ تو بہرحال کوئی بھی جو ہے اپنے کو عیب دار ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر وہ ویسا ہو رہا ہے تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنائے ہیں، اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ بہت بڑی بات، یاد رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں ہزار عبادت کر کے وہ مقام نہیں پا سکیں گے جو تمہیں صبر کر کے اللہ کی مرضی پر راضی رہ کر تمہیں مقام حاصل کر سکیں گے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اللہ روزی تقسیم کرتے، اللہ صحت تقسیم کرتے، اللہ خوشحالی تقسیم کرتے، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اب اللہ جس کو جس حال میں رکھے اس حال میں رہنے کو انہیں پسند کرے، میرا کیا ہے، میرا اللہ مجھے ایسا بنایا ہے، بس اللہ بے حد خوش ہوں گے، کیا ہوں گے بھائی، خوش ہوں گے، سمجھ گئے؟ اس لیے ایسے کئی واقعات ہیں، کیا ایک وزیر گزرے دربار میں رہتے تھے ایاز کر کے، محمود بادشاہ، اور بھی وزیران تھے، لیکن بادشاہ جو ہے ایاز کو بہت محبت کرتے تھے، ان کو محبت کرتے نہ کر دوسرے کو چور کر کو لگتا تھا، وہ کیا وہ ہم نے کیا پکڑا لیتے نہیں، ان کو دیکھے تو تب دیکھے بلاتے، ان کو چاہتے، ایسا کر کے۔ ارے بھائی ان کے اندر کچھ خاص چیزیں رہیں گی، اس لیے جو ہے ان کو پسند کرتے تھے، تو ایسا بہت بار بار ہوتا تھا۔ تو ایک بار کیا کیے بادشاہ سلامت سب کے سامنے بتانے کے واسطے آج کہ ان کے اندر کیا خاص چیز ہے، ایک بار مجلس میں جو ہے سب کو پھل تقسیم کیے، اور وہ پھل جو تھے وہ کھٹے پھل دیے، جان بوجھ کر ہی دیے سب کو۔ اب وہ کھٹے پھل تقسیم کیے، اب یہ لوگ درباری لوگ، وزیر مشیر سب، اب جب پھل منہ میں رکھے تو کھٹا پھل تھا، تو کیا کرے، منہ بنانے لگے، منڈیاں جھٹکنے لگے، پچ 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 کر کو آواز آئے، یہ کیا وہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا کر کو کھکارنے کھانسنے تھوکنے لگے۔ ایاز جو تھے ان کو پھل دیے، وہی پورا پھل ایسا کھا گئے، نہ کھکارے نہ تھوکے نہ چہرہ بنائے، نہ
نہ بیزارگی ظاہر کی ہے، کچھ بھی نہیں. یہ پورا منظر جو ہے بادشاہ دیکھتے رہے. اس کے بعد میں پوچھے کیوں بھائی آپ لوگ کیوں پریشان ہوئے؟ کیا بادشاہ سلامت، اتنا کھٹا پھل ہے نا، منہ میں رکھے تو بعض وقت بولتے نہیں، ہاں آنکھ کو کاٹے آ جاتے ور 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 گر کو، اتنا کھٹا ہے گر کو ہے نہیں، اتنا کھٹا ہے بادشاہ سلامت کر کے بولے. بادشاہ سن لیے. اس کے بعد میں ادھر ایاز کو پوچھے، ایاز تم پھل کھائے نہیں کیا؟ بولے بادشاہ سلامت ضرور میں کھایا تھا. پھل کھٹا نہیں تھا کیا؟ کھٹا تو تھا کیا، منہ بنا کو نہیں بولے، خوشی سے کھٹا تھا نا. ارے پھر کھا گئے کیا تمہیں ایسا ہو تو؟ کیا بولے بادشاہ سلامت، جن ہاتھوں سے میں زندگی بھر میٹھے پھل لے کر کھایا، اس ہاتھ سے اگر آدمی کھٹا پھل لے کر کھاؤں تو کیا ہے بڑی بات کرو. سمجھ گئے؟ یہ جواب دیتے ہی بولے دیکھو تمہارے میں بھی اس میں کتنا فرق ہے. دیکھو انہیں نمک حلال ہے، دیکھو میرے نمک کا اسے احساس ہے، زندگی بھر میرے ہاتھ کا کھایا ہے کر کر اسے احساس ہے. لیکن تم لوگ کیسے ناشکرے نکلے، ایک مرتبہ میں ایسا دیا سو سے تم لوگ اتنے منہ بنائے نہ کر. ایسا یہ ہوتا تو ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جو چیز دیتے بندہ اس کی تقسیم پہ راضی رہے، یہ اللہ کو بہت پسند. ایسا ہی ایاز ایک بار ان کو خزانے یہ ٹریجرر بنا دیے، خزانے کا ذمہ دار ہے. وہ دن میں ایک موقع پر کھول کر الگ اکیلے جاتے، تھوڑی دیر رہتے، واپس آ جاتے. اسے منتری لوگ، وزیر لوگ، مشیر لوگ جا کے بادشاہ کو لگائے، بادشاہ سلامت برابر کے آدمی کو تمہیں ذمہ داری دیے ہے، انہیں کیا کہ گول مال کرتا ہے، روزانہ اندر جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، کیا کرتا ہے کہ معلوم نہیں ہے. ایسا کر کو ویسا شروع کرے. خیر بادشاہ سلامت بھی نوٹ کیا. اس کے بعد میں آج کل ہے تو سی سی کیمرے لگائیں گے، ہے کہ نہیں کی؟ پرانے زمانے میں کیسے تو بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، جھاگ کو دیکھ کو دسا. ہوتا کیا تھا، ایاز روزانہ وہاں جا کر اپنے پرانے جو کپڑے، معمولی کپڑے رہتے تھے، وہ پہن کر تھوڑی دیر اپنی صورت دیکھ کر، ایاز تو اصل تو ایسا تھا سو، تو تیری حیثیت ایک تھی سو، آج تجھے بادشاہ جو ہے شاہی محل میں بلا کر رکھا ہے، شاہی لباس تجھے دیا ہے، لیکن اس میں تیرا کیا بھی ہے کمال نہیں تھی. یہ بادشاہ کی عنایت ہے، بادشاہ کا دین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بادشاہ بلائے اور پوچھے تمہیں کیوں ایسا کرتے، اکیلے جا کر یہ کرتے نہ کرتے، تو تب ایاز اپنی بات سنائے. بادشاہ سلامت صرف اتنی بات ہے، میں اپنی پرانی حالت کو نہیں بھولنا کر کے، آپ جو مجھے اتنا بڑا مقام دیے ہیں، یہ شاہی لباس دیے ہیں، اس پر آپ کا شکر ادا کرنے کے واسطے اور اپنی اصلی حالت کو یاد رکھنے کے واسطے میں ایسا کرتا ہوں. بادشاہ سلامت خوش ہو گئے. سمجھ گئے؟ یہی بندگی ہے. کیا ہے؟ بندہ جو ہے بندہ ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی حالت پر رکھے اور اس حالت پر وہ راضی رہے، یہ بہت بڑی بندگی ہے. اللہ اس کو بہت پسند فرماتے. تو اسی لیے برے لقبوں سے کسی کو نہیں پکارنا، آڑے ناموں سے نہیں بلانا، اشاروں سے ہو، الفاظ سے ہو نہیں بلانا. بعض لوگ پیدا اسی اعتبار سے ہکلنے والے ہوتے، زبان میں توتلا پن رہتا، تو دل کر بات کریں، ٹکی ٹکی پیش مانگا. اب وہ بیچارے پیدا اسی ہیں، مجبوری ہے ان کو، پریشان رہتے، ایک بات بولنے کے واسطے کئی مرتبہ بولنا پڑتا. کیا؟ لیکن دوسرے بعض لوگ کیا کرتے، ان کو چھیڑنا شروع کرتے. کیا؟ لیکن آپ دیکھو، نوٹ کر دیکھو، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے
جو اب ہکلتے ہیں، لیکن جب ان کو پوچھے یہ کب سے شروع ہوا گا تو ضرور انہوں دوسروں کو چھیڑے رہیں گا، دوسروں کو چھڑائے رہیں گا، جانے ان کی عادت بھی ویسی ہو گئی۔ تو دوسرا یہ بیچارہ 1 سے 2 بار بولتا نا، یہ اس کی نقالی کر کے اسے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو ہوتے اس کی بھی عادت ویسی ہو جاتی، انہیں بھی ایک بات کو 2 3 بات بولنا شروع کرتا۔ سبحان اللہ۔ عربی میں بولتے من ضحک ضحک کر، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے، اس لیے کسی پر ہنسنا نہیں، کسی کو کم سمجھنا نہیں، سمجھ گئے؟ ایک مدرسے میں 2 بچے پڑھتے ہیں، کیا وہ کمرے میں دودھ گرم کر رکھیے، وہ 2 جنے کو بھی لکنت ہے، کیا کڑی میں دودھ ڈال کو اس میں رکھو، چولہے میں رکھو ہی۔ ایک دوست باہر سے آیا، دودھ ابلتا ہے، کیا تب تک دودھ کیا ہوگا؟ انہیں دودھ ابلتا ہے اگر کو بولنے کے واسطے دودھ ابلتا ہے نا اگر کو، انہیں کیا کہتے ہی جب تک کیا ہوگا؟ دودھ ابل کو چلے گا، سمجھ گئے؟ اب کیا کریں گے اسے بولو؟ دونوں کی پریشانی ہے، دونوں کی مجبوری ہے۔ خیر ہم نہ ہنسی دکھتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کیا ان کی کتنی پریشانی رہ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ برے لقبوں سے نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا سنو، ایمان کے بعد یہ برے ناموں سے بلانا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بتائیں نہیں، بے تکلفی سے بے احترامی پیدا ہوتی ہے، بے احترامی سے دل ٹوٹتے، یہ نتیجہ وہاں تک جا کر چھوڑتا، پھر دلوں میں حسد پیدا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے جو مونڈنے والی ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ تمہارے دین ہی کو مونڈ دیتی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ یہاں تک یہ پہنچائی گیا۔ تو یہ عصبیت جاہلی دشمنی انہی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ برسوں لوگ لڑتے تھے، چھوٹی چیز پر لڑتے تھے، فخر کرتے تھے ہمارا خاندان ایسا، انہوں ایسے، انہوں ویسے، ہمیں ایسے کر کے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایسی لڑائیاں، ایسی جنگیں ہوتی تھی، عجیب و غریب۔ حالانکہ بات ہی کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، کیا چپکے تھے، میں میرے اونٹ کو سب سے پہلے لے جا کو تالاب میں پانی پلا دوں، انہیں شروع کرا، انہیں ہی نہیں تو کیسا رہ پلاتا میں دیکھ دوں گا، انہیں ہی نہیں تو کون رہے وہ مجھے روکنے والا کر کو، انہیں ہی نہیں تو کون رہے مجھے بولنے والا کر کو۔ یہاں سے شروع، تلواریں نکل گئی، یہاں مارا ماری ہوگی، ان کی اولاد دیکھی، وہ آ کر ایک دوسرے کو مارے گی، ایسا، حالانکہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، اسی پر اتنا بڑا جو ہے بات کا بتنگڑ بنا دیا، لڑائیاں شروع ہو گئی۔ سمجھ رہے بھائی؟ اس لیے یاد رکھو، جیسے شروع میں سورہ میں بتایا گیا، کوئی بھی بات آئے تو تحقیق کرو، تحقیق کے بغیر کچھ بھی قدم مت اٹھاؤ، اس لیے کہ تمہارے کیے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ شرمندہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے بھائی؟ شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا سنو، وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، یہی زیادتی کرنے والے۔ دیکھو ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، دوسرے سے بھی ہوتی، ہمارے سے بھی ہوتی، دوسروں سے ہو تو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سے ہو، اللہ سے ہم توبہ کریں، معافی مانگیں۔ دیکھو بہت بڑی حکمت کی بات ہے، فرمایا اگر بے عیب انسان کو تم تلاش کرو گے، ایسا انسان جس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں رہنا، تو تم تنہا رہ جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ملے گا جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔
تو بے عیب انسان کو تم تلاش کرو گے. غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہے، غالباً فرمایا کہ تم بے عیب انسان کو تلاش کرو گے تو تم دنیا میں تنہا رہ جاؤ گے. اس لیے جو لوگ شادی ہوتے ہی رشتے توڑ لیتے، رشتے دھنتے دھنتے سالوں کا عرصہ گزر جاتا ہے، کیا کہ تو کچھ نہ کچھ ان کے اندر کچھ کمی دکھتی. اب یہ چیزیں ان کو دکھتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے برسوں برسوں کا عرصہ گزر جاتا ہے. اور اگر کبھی نکاح ہوا تو بھی برسوں کے بعد ہونے کی دیری پھر شروع ہو جاتا ہے. ایسا کرتی ویسا کرتی، ایسی ہے ویسی ہے. اللہ کی بندے، اللہ کی بندی، سنو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے، سنو غور سے، بہت اہم بات ہے یہ. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک دنیا میں کروڑوں کروڑوں کروڑ انسان پیدا ہوئے، لیکن پورے انسانوں میں دو انسان ڈٹو کاپی، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی صورت، ایک ہی رنگ، ایک ہی آواز، ایک ہی انداز، ایک ہی چال، ایک ہی چلن، ایک ہی اٹھنا، ایک ہی بیٹھنا، پوری طریقے سے ڈٹو کاپی. پوری دنیا میں آج تک انسانی تاریخ میں دو ایسے انسان نہیں ہیں. اس میں دو باتیں ہیں. ایک اللہ کا خزانہ ایسا ہے کہ اللہ ہر پروڈکٹ کو الگ بناتے. کیسا؟ سبحان اللہ. یہ پروڈکٹ الگ ہے، وہ پروڈکٹ الگ ہے، یہ چیز الگ ہے، وہ چیز الگ ہے. ہمیں سے بھی کمپنی میں کہ تم بنائے، صابن بنائے، یہ بنائے، تو ڈئی بنا کر رکھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ اب اس میں نکلے تو پورے صابن ویسے نکلیں گے. 1000 صابن کا تو ایک ہی طریقے سے رہیں گے. بسکٹ آنگا تو ایک ہی طریقے سے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ بولو بننا گا تو ایک ہی طریقے سے رہیں گے. کیا حضرت کو روزہ کی طرح لگ گا کہ بن بسکٹ میں بھی الگ بیٹھ گنا گھر کو؟ دھوپ بھی بہت ہے آج، بیچارے دور سے بھی آئے ہیں، ویلور سے آئے ہیں، یہاں تک آئے ہیں. اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے. تو ویسا انسانوں کا یہ ہوتا، اس کا سانچہ کیسا ہے کہ ویسا نکلتا. 1000 پیس کو آرڈر دیو، 1000 پیس ویسے بنا کے دیتا، ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کی طاقت یہ ہے. لیکن اللہ کا خزانہ ویسا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کروڑوں انسان کو پیدا کرے تو بھی اللہ کا سٹاک ختم نہیں ہوتا. آج تک کے سٹاک نہیں ہے. انکھیاں دو نہیں، ایک دیتی گھر کو سنے ہی گیا کبتے بھی کسی تو بھی ایک انکی دیا، اللہ کے جو ہے سٹاک کم ہو گیا گھر کو، آج تک نہیں. سبحان اللہ. اور ایک ہی شکل نہیں، ہر شکل الگ الگ ہے. تو اللہ کے خزانے میں اتنی ساری چیزیں. تو جیسے ظاہر میں دو انسان ایک طرح نہیں ہے، ویسے ہی باطن میں، دل کے انداز میں، اندر کی چیزوں میں بھی دو انسان ایک طرح نہیں ہو سکتے. یاد رکھو، ضرور فرق رہتا. تو پھر ہمیں کیسا کرنا؟ ہمیں دنیا میں ہی، ہمیں انسان ہے، تو اس لیے ایڈجسٹ کر لینا. کیا کر لینا؟ یہ ایڈجسٹ کر لے تو بس ہماری دنیا جنت ہو جاتی. ایڈجسٹ نہیں کرے تو ہمیں محل میں رہے تو بھی جلتے توے میں بیٹھے سکے رہیں گے. سمجھ گئے؟ اتنا ایڈجسٹ کر لیے تو کیا بھی نہیں مسئلہ. ایڈجسٹ کیسا کرنا؟ تم لوگ سامنے بیٹھے ہی مجھے دیکھتے ہیں، وہ دکھیں گا. دور والے بیٹھ کو سنتے ہیں، سب ان کو کیسا دکھیں گا، لیکن وہ دیکھے تو سمجھ میں آتا. سو خیر، تم لوگوں کتنے جنے دیکھتے ہیں، اتنے جنے جا کو گھر میں بولو. ایڈجسٹ کیسا کرنا؟ اب بس میں بیٹھا ہوں، بازو ایک جنا بیٹھا ہے، یہ سوتا ہے، لڑکتا ہے ہمارے اوپر، منڈے میں گر جاتا ہے. اب اگر یہ سیدھا بیٹھو جیسا کہ تو پہلی بار کیا کریں گے؟ انہیں ساری اوکے سر، چائے کر کو، اچھا سنبھل کو بیٹھ جاتا. ایک بار ہوگا کیا؟ اب ایک بار آگے پڑیا ہمیں سیدھا ایسا کر تو انہیں کیا کریں گا؟ ہاں اوکے ایسا کر کو ذرا رف انداز میں بات کریں گا. پہلے کے سکا عاجزی سے صاف طریقے پر بات نہیں کریں گا. تیسری بار آپ کو پڑھیا بولو، پڑھتے ہی ہمیں کتنے بار کہ تو جائے چپ کے رہو جی، میرے اوپر کیا کیا حالت آئی کی، تمہارے اوپر آئے تو تمہاری جو ایسی رہی تو ہسپتال میں رہی تو یہ وہ کیا کہ انہیں سنائیں گا کیا کی حالت ویسی ہوتی، پریشانی میں
وہ کیا جی تمہارے اوپر وہ سب حالتیں آئیں تو کو الٹا انہیں ہمارے اوپر ہی ریز ہو جاتا، رف بات کرنا شروع کر دیتا. کتنے کی پریشانیاں ہیں تمہارے اوپر ہے تو ویسی مصیبتیں سوئی، ایسا بول دیں گا انہیں. تو اب کیا ہوگا، پورا سفر جو ہے کرکری ہو جائے گا. تمہیں اسے گھور لگو، انہیں تم نہ گھور لگو، تمہیں ہٹو کو لگو، تمہیں ڈھک لگو، یہ سفر پورا ہمارا کرکری ہو جائے گا. ایسا ہی زندگی بھی ایک سفر، ہمیں گھور لگو انہیں ہم نہ گھور لگو، اسی طریقے سے رہے تو پورا زندگی کا سفر پورا کیا ہو جاتا ہے، کرکری ہو. اب ایڈجسٹ کیسا کرنا دیکھو، انہیں ایک بار ہمارے اوپر پڑیا ذرا سنبھال لو، اب ایک بار پڑیا تو بھی سنبھال لو، تیسری بار کیا بھی کرو نا تم ذرا اچھا سامنے ہٹ کو بڑھیا ہو. انہیں ایک جھٹکا کھایا سچی سنبھل کو کہ ساری سر کر کو انہیں سنبھل کو بڑھیا تھا، سمجھ گئے کیا اتنا اچھا. ویسا ایک بار خاموش ہو جاؤ، دوسرے بار خاموش ہو جاؤ، تیسرے بار ہمیں ذرا ہٹ کو کرے تو انہیں معافی مانگ لگو، کیا بھی نہ کچھ چھوڑو جانتے میری طرف سے غلطی ہوگی سچ میں کیا بھی سمجھو نہ کو. اس طریقے سے زندگی ہماری کیا ہو جاتی ہے، گزر جاتی. بس اتنا 600 ایڈجسٹ کرنا 600. آج یہ ایڈجسٹ کرنا نہیں آنے کی وجہ سے گھر میں پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے. تو یہ جو تعلیمات ہیں یہ بہت پیاری تعلیمات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان پیاری باتوں پر عمل کی اللہ جل جلالہ من والو ساری انسانیت کو توفیق عطا فرمائے، گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ محبت بھری زندگیاں نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. الله ذو فضل على المؤمنين. 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی المقام دعا فرمائے اللہم لک الحمد لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضى یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر السلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرمائیے، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کی نعمتیں کھاتے ہیں، آپ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کی چیزوں کو برتتے ہیں، آپ کی ناشکری کرتے ہیں، ہمیں معاف فرمائیے اللہ، ہمیں معاف فرمائیے اللہ۔ اے اللہ آپ کا دیا ہوا رزق کھاتے کھاتے اے اللہ ہمارے دانت گھس گئے ہیں، مگر اے اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہماری زبان بھی خوش نہیں ہوئی ہے اللہ یقیناً ہماری طرف سے بہت کوتاہیاں ہیں اللہ، اے اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ، اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ۔ ہزار گناہوں کے باوجود بھی اللہ آپ ہمیں ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں اللہ، آپ چاہے تو محروم کر سکتے ہیں، آپ چاہے تو ہماری فوراً گرفت کر سکتے ہیں، آپ ایسا نہیں کرتے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، قدردان ہیں، بہت نوازنے والے ہیں اللہ۔ لیکن اے اللہ آپ کی پکڑ سے بھی ڈر لگتا ہے اللہ، اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ جو کچھ کیا آپ نے دیا ہے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہمارے بدن کے بالوں میں روئے میں آپ کی محبت پیدا فرمائیے اللہ، آپ کی اطاعت و فرما برداری کو پیوست فرما دیجیے اللہ، آپ کی نافرمانی ہم سے چھڑا دیجیے اللہ، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے اللہ، گناہوں کے کھوٹ کو ہمارے اے اللہ بدن کے ایک ایک حصے سے دور کر دیجیے اللہ، ہمیں برائیوں سے بچا لیجیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے اللہ، اے اللہ برے دوستوں سے بچائیے اللہ، انٹرنیٹ اور موبائل کے فتنے سے بچائیے اللہ، بد نظری سے بچائیے اللہ، خود بینی سے بچائیے اللہ، بدبینی سے بچائیے اللہ، اے اللہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچائیے اللہ، ایک دوسرے کی اے اللہ توہین کرنے سے بچائیے اللہ، ہمارے اندر کی بیماریوں کو دور فرمائیے اللہ، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، جلن سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، خود بینی سے، بدبینی سے، ناصبری سے، بے شکری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا فرمائیے اللہ، صبر عطا فرمائیے، شکر عطا فرمائیے، زہد عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے اللہ، آپ کی نعمتوں کی قدردانی کی، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، ہم سب کو آپ کے نیک بندوں اور اچھے بندوں میں شامل فرمائیے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے اے اللہ، دور قریب بیٹھ کر آپ کے بندے بندیاں جو باتیں سن رہے ہیں اللہ، اے اللہ آپ کے نام اور آپ کے کلام کے حوالے سے جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں اللہ، ان باتوں کی وجہ سے گھروں میں حسین تبدیلیاں پیدا فرمائیے اللہ، خوشگوار زندگیاں نصیب فرمائیے اللہ، گھر بار میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیے اللہ،
سب کو نیک اور ایک بنائیے اللہ، اچھے اور سچے بنائیے اللہ۔ اللہ ہمارے دار ایمان کو قبول فرمائیے۔ اللہ آپ کا شکر ہے اللہ، آج ہماری مسجد معمور تھی اللہ، بھرپور تھی اللہ۔ اے اللہ ساری مسجد بھری ہوئی تھی اللہ، اس کو ہمیشہ آباد رکھیے اللہ۔ اسی طریقے سے دنیا کی ساری مسجدوں کو آباد رکھیے اللہ۔ اے اللہ اعمال مسجد سے بھر دیجیے اللہ، نورانی بنا دیجیے اللہ، روحانی بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمیشہ ان کے فیض کو دور اور دیر تک پہنچائیے اللہ۔ اے اللہ ہماری اور ضرورتیں جو ہیں اللہ، خاص طور سے مسجد کی ضرورتیں، ان کو اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائیے اللہ۔ مسجد کی حفاظت کے تعلق سے اے اللہ اس کے لیے آپ بہتر سے بہتر جلد از جلد انتظام فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ معاونین عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محبین عطا فرمائیے۔ اے اللہ رجال کار عطا فرمائیے، غم گسار عطا فرمائیے، شب بیدار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، صلاحیت اور صالحیت والے عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، اہل دل اہل علم عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس کام کو جب ہونا مقدر ہے اس وقت عافیت کے ساتھ اس کو پورا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے بچائیے اللہ، قرضداریوں سے بچائیے، بیماریوں سے بچائیے، بے روزگاریوں سے بچائیے اللہ۔ سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، گھر گھر میں خوشیاں عطا فرمائیے اللہ۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، خیرات و صدقات کو اللہ، جو بھی نیک کام آپ کی توفیق سے ہو رہے ہیں اللہ، ان سب کو قبول فرمائیے اللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا